بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے کہ اللہ کے احکامات پر جو بھی عمل کرے گا اس کا صلہ اسے ملے گا۔ تو بات کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 20، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عطا پر کسی کی روک نہیں۔ جو بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا تو اس کے ثمرات وہ حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے احکامات کیا ہیں جن پر عمل کرنے سے بندہ دنیا میں ثمرات حاصل کرتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے وہی ایک طرح سے دین اسلام ہے۔ تو وہی دین اسلام بتا رہا ہے ہمیں کیا ہے۔ سب سے پہلے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اعمال صالح ہیں۔ عدل و انصاف، آپ نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اپنے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور معاشرے میں بھی اس کو نافذ کرنا ہے۔ بلکہ ہمیں تو حکم ہے کافروں کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ حقوق العباد ہے، اللہ کا حکم ہے، کتنی ہمیں پتہ ہے اس کا، کتنا اس پر زور دیا گیا ہے، تکریم انسانیت ہے۔ اور یہ چیزیں سب کر رہا ہے مغرب، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جو جتنا کر رہا ہے وہ اتنے ہی ثمرات وہ سمیٹ رہا ہے۔ آگے عدالتوں میں انصاف، ہم کتنا انصاف کر رہے ہیں عدالتوں میں، ہمارا عدالتی نظام کیسا ہے؟ آپ کے سامنے مشہور بات ہے، سب کہتے ہیں کہ جناب چھوڑیں وکیل کو، جج ہی کر لیں۔ تو آج کل ججوں کا جو حال ہے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، کن پٹی پر رکھ کر بندوق پستول اور ان سے اپنی بات منوا لی جاتی ہے اور وہ مانتے ہیں، نظر بھی آتا ہے یہ سب چیزیں۔ تو ان کے ہاں عدالتوں کا نظام ایسا کچھ سوچ سکتا ہے کہ جیسا ہمارے ہاں ہے؟ کیا ایسا وہاں کچھ سوچ سکتا ہے؟ مغرب میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جو عیسائی ملک ہیں، یہودی ملک ہیں، ان میں کچھ سوچ نہیں ہو سکتا ایسا۔ شورائی نظام جیسا ان کا ہے ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، پورا ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ با مشاورت سے کام کریں۔ جتنا وہ کر رہے ہیں، ان کی عدلیہ اور ان کے جو پارلیمنٹ ہے، جو قانون اور آئین بناتے ہیں، وہ کس طرح یہ نظام کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اور آگے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہم نے بھی زکوٰۃ کا نظام اسلام کا حکم ہے تو اس کا بھی ہم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ اس کے بھی اثرات ہم مرتب نہیں ہونے دے رہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث میں پڑھتے ہیں۔ یہ 4-5 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ دین اسلام کے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، پورا ہم نے کرنا ہے، ہم نہیں کر رہے، غیر مسلم پورا کر رہے ہیں اور ان کے ثمرات وہ سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، تو میرے بھائیو یہ ہے اسلام۔ یہ اسلام کے چند نکات ہیں، اگر مکمل تو میں نے نہیں بیان کی، نام ہوتے ہیں مکمل جو جب بیان کیے دن پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا، تو اس کے یہ موٹے موٹے جو نکات ہیں جو معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں، جو ملکوں کو تبدیل کرتے ہیں، جو قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں، جس سے قومیں بدلتی ہوئی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ گو وہ مسلم غیر مسلم ہیں مگر وہ آگے بڑھے، ان پر عمل کر کے، اپنے طور پر عمل کر کے، وہ ان کو اللہ کے احکامات سمجھ کر نہیں پورا کر رہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے معاشرہ آگے چل ہی نہیں سکتا، ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے، ہماری ترقی ہو ہی نہیں سکتی، ہم سکون و اطمینان سے نہیں رہ سکتے، ہمارا جینا ایک طرح سے حرام ہو جائے گا کہ ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ بالکل انہوں نے ان کو ایک طرح سے اپنا کھانا روٹی کی طرح اس کو لازم سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی اعمال صالح۔ یہ اسلام تو جادوئی اثرات رکھتا ہے، اس کو دنیا کے کسی خطے پر بھی، کسی قوم پر بھی نافذ کر دیں، یہ اپنے اثرات اور ثمرات بالکل دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ ہے، اللہ کی عطا پر کسی کی روک نہیں۔ جو بھی ان پر عمل کرے گا ان کو ملے گا، کافروں کو اسی دنیا میں ملے گا، کیونکہ ان کا آخرت پر وہ عقیدہ ایمان ہے ہی نہیں، اسی لیے کرتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہے ان کا ثمرات آخرت میں بھی لے گا، اس دنیا میں بھی لے گا۔ یہ عمل کرنے سے یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ سورہ رحمان میں ہے، جنتان کا ذکر ہے، 2 جنتیں ہیں مسلمان کے لیے، تو وہ یہی ہے، یہاں بھی جنت اور آخرت کی بھی جنت۔